بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسات والبائن لا بتراخي مسافة والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی احباب بیٹھے ہیں. مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. دعائے خداوند متعال اب سب مومنین مومنات کا اس مقدس مجلس میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو حوائج شرعیہ لے کے آئے ہیں مولا سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے. صاحب ولیعصر امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. تاجیل ظہور حضرت حجت کے لیے دفعہ مل کے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات. صاحبان اس وقت قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہو جائے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. کیوں؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, کیونکہ ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا.
اور سلامت رکھے آپ کو۔ مجھے احساس ہے گرمی کی شدت ہے، حبس بھی بنا ہوا ہے، بولنا بڑا مشکل ہے۔ کوشش کیجیے گا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ، اگر آپ بولتے آئیں گے تو میں کچھ کہہ پاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے صاحبان ایمان تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کیونکہ اللہ ان قریب ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ نشانی کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے بڑی عاجزی سے پیش آئیں گے، سرنگو رہیں گے۔ وعزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ سر میری بات پہنچے، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اگر جہاد کرنے والے کرنے کی وجہ سے کوئی انہیں ملامت بھی کرے تو انہیں ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں، بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ زیادہ وقت مجھے آپ کا نہیں لینا، چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو شرف دیجیے گا۔ جانتے ہیں آپ اللہ سب یقین رکھیں درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں گا۔ صاحبان جلال، خداوند متعال اس آیت میں براہ راست خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان کے ساتھ۔ جانتے ہیں نا آپ کہ کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، یا کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے یا مومن ہے، اللہ نے براہ راست نہ کبھی کافر سے بات کی ہے، نہ مشرک سے، نہ منافق سے۔ جب بھی براہ راست بات کرتا ہے تو صاحب ایمان سے ہی کرتا ہے۔ آپ کی بیداری کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ پہلے تینوں کو منہ تک نہیں لگانا چاہتا۔ نہ کافر کو، نہ مشرک کو، نہ منافق کو۔ جب بھی براہ راست بات کرتا ہے تو چوتھے صاحب ایمان سے کرتا ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ مرتد کا معنی سمجھتے نا، دین سے پلٹ جانا، دین سے مکر جانا، دین سے پھر جانا۔ لیکن حضور یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے، کیونکہ اللہ خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان کے ساتھ، اے ایمان والو تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ توجہ نا صاحبان، دیکھیں اسلام اور شے ہے، ایمان اور شے ہے۔ اسلام کا تعلق ہوتا ہے صرف زبان کے ساتھ، اور ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ ایسے نا کوئی بڑی مشہور و معروف آیا جو ہمارے منبروں پہ اکثر پڑھی جاتی ہے کہ کچھ بدو آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے حبیب ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فوراً ٹوک دیا، فرمایا قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ بدو آ کے کہتے کہ ہم ایمان لائے، انہیں کہہ دو یہ مت کہا کرو کہ ہم ایمان لائے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ بڑی مشہور آیت، آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنی۔ یعنی اسلام کا تعلق ہے زبان کے ساتھ اور ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو بات آپ فقط زبان سے کہیں اس سے مکر جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کہ میں زبان سے کہتا ہوں اچھا میں یہ کروں گا، لیکن دل میں ہو کروں یا نہ کروں میری مرضی ہے، مکرنے کے چانس ہیں۔ لیکن جس بات کا میں دل سے اقرار کروں کہ میں یہ کام واقعات کروں گا تو پھر اس کے مکرنے کے چانسز نہیں رہتے۔ تو اللہ نے صاحبان اسلام سے بات نہیں کی، صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو پروردگار اگر صاحب ایمان ہے،
دل سے ایمان لایا ہے تو پھر مکرے گا کیسے؟ کہ نہیں تم نہیں سمجھ پائے، کچھ ایسے ہیں جو دل سے ایمان لائے نہیں لیکن دعوی ایمان کر رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے دعوی ایمان کر رہے ہیں، ان کے مکرنے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں. کسے سمجھ آئی ہے میری بات؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کھل کے نہیں کر سکتا، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. ایمان والو، تم میں سے جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے. اجازت ہے ایک مشکل بات کر رہا ہوں، اگر مشکل بات پہنچ گئی تو ساری گفتگو آگے آسان ہو جائے. اللہ کہتا ہے جو تم میں سے مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے. مرتد کا معنی دین سے پھر جانے والا. اچھا، علماء نے ارتداد کی دو قسمیں کی ہیں. مرتد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرتد ملی ہوتا ہے اور ایک مرتد فطری ہوتا ہے. اب اگر میں علمی اصطلاحوں میں بات کروں تو میرے بچوں کے سر سے گزر جائے گی، میں اسے بڑی آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا، کافر تھا، کافر رہا، پھر اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپنے دین پہ واپس پلٹ گیا. ایک وہ مرتد ہے. اور ایک وہ مرتد ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان تھا، مسلمان رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اسلام کا انکار کر دیا. ایک یہ مرتد ہے. دو مرتد کی قسمیں کی ہیں علماء نے، مرتد ملی اور مرتد فطری. اور ارتداد کے بہت سارے معنی علماء نے کیے ہیں کہ ارتداد کسے کہتے ہیں، مرتد کیسے بنتا ہے، کون کون مرتد ہو سکتا ہے، کیسے مرتد بنتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن ارتداد کا، مرتد کا ایک معنی اہل سنت علماء نے کیا جو مجھے بڑا پسند آیا. اللہ جانے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن جو علماء اہل سنت نے مرتد کا معنی کیا ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا. وہ کہتے ہیں مرتد ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں من انکر الحق فہو مرتد، جو بھی حق کا انکار کر دے مرتد ہوتا ہے. اللہ کو سلامت رہے. جو حق کا انکار کرے، بولے میرے بزرگ، وہ کیا ہے مرتد. بڑا آسان سا فارمولا آ گیا نا کہ جو بھی حق کا انکار کرے وہ کیا ہے. اب ڈھونڈو تو صحیح حق ہے کون؟ بولو. اچھا جلدی نہیں کرتے، فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے. قرآن کی آیتوں سے استدلال کر رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں حق کون ہے. جو چاہ رہا ہوں کہ میرا ابھی ان ربک هو الحق، میرا پروردگار حق. اللہ کیا ہے؟ سارے بولے میرے بزرگوں، اللہ کیا ہے؟ اور جو حق کا انکار کرے، بولے میرے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ اب اللہ حق ہے، جو حق کا، جو اللہ کا انکار کرے وہ مرتد ہو جائے. اب اللہ کا انکار یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، میں انکار کر رہا ہوں، وہ تو مشرک ہے. تو مرتد کون ہے؟ یعنی کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کی جو بات نہ مانے. جسے سمجھ آئی ہے میری بات، وہ مرتد ہو جائے. بھئی اللہ کہے نماز پڑھو، جو نہیں پڑھتا، اب آپ بولیں گے میرے ساتھ، وہ مرتد ہو جائے. کیونکہ اللہ حق ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ مرتد. جو اللہ کہے نماز پڑھو، جو نہیں پڑھتا مرتد ہے. اللہ کہے روزہ رکھو، جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑے، بولے میرے ساتھ، مجھے پتہ ہے بہت کم بولیں گے، وہ مرتد ہے. توجہ چاہ رہا. اللہ کہے صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، جو نہیں کرتا وہ مرتد ہے. اللہ کہے خمس ادا کرو، جو نہیں کرے گا مرتد ہے. اللہ کہے صاحب نصاب ہو تو زکات دو، جو نہیں دیتا مرتد ہو جائے گا. اللہ کہے میرے رسول کا احترام کرو. بولو جسے سمجھ آتی ہے باتوں. جو احترام رسول نہیں کرے گا مرتد ہو جائے. کیوں؟ اللہ حق ہے، جو حق کا انکار کرے وہ مرتد ہے. اور صرف اللہ حق نہیں کہا، میرا بھی ان الرسول حق، میرا مصطفیٰ بھی حق ہے. اب کوئی اگر رسول کے کسی قول کا انکار کر دے، ایک بھی قول کا انکار کر دے، وہ مرتد ہو جائے گا. بھئی رسول کہے جہاد کرو، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے مرتد ہو جائے گا. رسول کہے اہل بیت سے مودت رکھو، جو نہیں رکھے گا مرتد ہو جائے گا. رسول کہے
میری اہل بیت کے دشمنوں پہ تمنا کرو، جو نہیں کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا۔ رسول کہے لاؤ قلم دوال، جو نہ دے مرتد ہو جائے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی، سلامت رکھے میرے بھائی۔ میری بات بہت سی صاحبان، کیونکہ رسول ہے حق، جو حق کا انکار کرے بولے تو صحیح۔ اب رسول کہے لاؤ قلم دوال اور وہ کہے نعوذ باللہ اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں، کتنا بڑا مومن ہوگا وہ؟ بولو تو صحیح، مرتد ہو جائے گا۔ پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں، ارے جسے قرآن مومن نہیں مانتا تم اسے امیر المومنین کیسے مانو؟ میری بات ہوتی ہے صاحبان، جسے خدا مومن ہی نہیں مانتا تو وہ امیر المومنین کیسے بن جائے؟ مصطفیٰ کیا ہے؟ بولے بولے حق، اللہ، مصطفیٰ، صرف یہ نہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ سورہ آل عمران اٹھائیے گا، سورہ آل عمران کی پہلی آیت ابتدا حروف مقطعات، حروف مقطعات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آج تک کوئی اس کا ترجمہ ہی کر نہیں پایا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے جسے یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میں ذرا لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا علم یا اللہ کو ہے یا اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ صرف مسلمان کا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں کہا ہی نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا رسول جانتا ہے، بلکہ اللہ کیا فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرا حبیب یہ کافر کہتے تو میرا رسول نہیں، ان سے کہتے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ میں نے جان بوجھ کے الکتاب کا توجہ کرا، جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ یہ کتاب پہ الف لام ہے، اور جو علم نحو و صرف جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے عربی میں۔ یہ کبھی الف لام عہد ذہنی کا ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی کا ہوتا ہے، کبھی الف لام جنس ہوتا ہے، کبھی الف لام موصول ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ الف لام جو ہوتا ہے یہ استغراق کا ہوتا ہے، مختلف معنی دیتا ہے یہ الف لام۔ ویسے عام طور پہ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے معنی ہیں الف لام کے۔ علماء علم قرآن نے اس آیت میں جو نظریہ دیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں دو نظریے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ الف لام جنس ہے، کچھ کہتے ہیں یہ الف لام استغراق۔ جو الکتاب ہے مشکل بات ہے، لیکن اعتماد کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں پہ کہ میری بات یقیناً آپ تک پہنچے گی۔ یہ الف لام جنس ہے، کچھ کہتے ہیں الف لام استغراق۔ اگر یہ الف لام جنس ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر یہ الف لام استغراق ہو تو پھر اس آیت کا معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ اگر یہ الف لام جنس ہے تو اس آیت کا معنی یوں بنے گا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ جو جاگ رہا ہے جملہ اسی کے لیے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب یہ کافر کہتے تو میرا رسول نہیں، ان سے کہتے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس جن سے کتاب کا علم ہے، یعنی جس کے پاس ہر کتاب کا علم ہے، یعنی محمد کی نبوت کا گواہ وہ ہوگا جو ہر کتاب کا عالم ہوگا۔ کہ دنیا کی کتابیں چھوڑو ایک طرف، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل، قرآن، تو جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے وہ توریت کا بھی عالم ہوگا، زبور کا بھی عالم ہوگا، انجیل کا بھی عالم ہوگا، قرآن کا بھی عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب میرا مولا علی کعبہ میں تشریف لائے، رسالت مآب آئے، علی رسول کی گود میں گئے، علی نے آنکھیں کھولی، رضائے روحانی کی طرف میں منہ کھلا، رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، کہا یا علی کو سنا، کہا مولا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، کہا علی سب کچھ سناؤ۔ تو قبلہ علی نے توریت و زبور و انجیل سنا کے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھنا میں ہوں محمد کی نبوت کا گواہ،
جو ہر کتاب کا عالم بن گیا ہے. اور اگر یہ الف استغراق ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام کی تمام. تو پھر آیت کا ترجمہ یہ بنے گا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا کہ میرا بھی یہ کافر کہتے تو میرا رسول نہیں. ان سے کہتے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یعنی علی وہ ہے جس کو اللہ نے پوری کتاب کا علم عطا کیا. اور حروف مقطعات بھی تو کتاب کا جز ہے, حروف مقطعات بھی تو قرآن کا حصہ ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی بھی حروف مقطعات کے عالم ہیں. اور تم کہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اللہ اور محمد کے رازوں سے واقف ہو اسی کو تو علی کہتے ہیں. میں رکنا نہیں چاہ رہا جس بات کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا. اسلام بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود. سارے بولنا میرے بزرگوں, عبادت کس کی کرتے ہیں؟ سارے بولیے بھئی اللہ معبود ہے نا, وہ وحدہ لا شریک. عبادت کس کی ہے؟ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ. جو چاہو مسجود صرف اللہ, معبود صرف اللہ. عبادت کس کی ہے؟ اور جو غیر اللہ کی عبادت کرے مشرک بن جائے. ہے نا قانون ہے. اور قرآن کہتے ہیں انما المشرکون نجس. جو مشرک ہے وہ نجس ہے, اس کا ذبیحہ حرام, اس کو ہاتھ کسی چیز کو چھو دے نجس ہو جائے. ہے یہ نہیں حکم؟ تو عبادت کس کی ہے؟ سارے بولیں گے تو جملے گروپ آئے گا. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ اللہ کی. غیر اللہ کی پڑھ سکتے ہیں؟ سارے بولنا. اچھا نماز میں آپ پڑھتے کیا کرتے کیا؟ اللہ اکبر تکبیر کی. ذکر کس کا ہوا؟ بولے میرے ساتھ. اللہ کا سورہ فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین. ذکر کس کا ہوا؟ توجہ چاہو. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. رکوع کیا. ذکر کس کا ہوا؟ سمع اللہ لمن حمدہ. ذکر اللہ کا. توجہ چاہو. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. استغفر اللہ پڑھا. ذکر کس کا ہوا؟ اللہ کا. بحول اللہ بے قوت وقوت یقوم وعقل پڑھا. ذکر کس کا ہوا؟ تو پھر نماز نام ہے ذکر خدا کا. سے سمجھ آئیے میری بات کی, وہ میرے ساتھ چلیے گا. پھر نماز پڑھتے ہیں تو فقط اللہ, نماز میں کرتے ہیں ذکر. کیا نماز عبادت نہیں؟ بولے تو صحیح. عبادت ہے نا. عبادت صرف اللہ کی ہے اور اس عبادت میں ذکر ہو رہا ہے اللہ کا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے. اللہ جانے کسے سمجھ آئے گی بات یا کسے سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کا ذکر عبادت ہے کہ نہیں؟ سارے مل کے بولا میرے نوجوانوں, ذکر اللہ کا عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں آپ کو بتائی کس نے ہے؟ میرے رسول نے. رسول نے بتلایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نماز پڑھو تو اسی کی پڑھو, ذکر کرو تو اللہ کا کرو. اللہ کا ذکر عبادت ہے. جس رسول نے یہ سب کچھ بتلایا, عجیب ہے وہی مصطفیٰ کہتے نظر آئے زینوا مجالسکم بذکر علی و ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہے عبادت. نتیجہ ذکر و علی یہ عبادت. علی کا ذکر عبادت بنا تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہو کتنا عظیم عبد ہے یہ علی. اس معبود کا ذکر علی کا کرتے جاؤ, عبادت اللہ کی ہو. تو میں یہی جوڑ دیتا ہوں. محمد
کتنا عظیم عبد ہے یہ علی اس محبوب کا. ذکر علی کا کرو عبادت اللہ کی ہوتی ہے. بس میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں زیادہ صاحب بتا دوں. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. نبی صلی اللہ نے جو حی القیوم ہے جو معبود یکتا ہے اس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا کہ جو حق ہے. قرآن کیا ہے؟ سارے بولو یار. حق اللہ حق مصطفیٰ قرآن حق. توجہ چاہو بھئی اللہ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ حق نہ ہو تو پھر کائنات میں کچھ بھی حق رہتا ہی نہیں. خالق الحق ہے. اچھا اللہ تو حق ہے تو یہ قرآن کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ یہ اس حق کا کلام ہے. اور لا یصدر الحق الا الحق. حق سے جب بھی صادر ہوگا صرف حق صادر ہوگا. قرآن اس لیے حق. تو مصطفیٰ بھی تو حق ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن اس لیے حق کہ کلام خدا. مصطفیٰ اس لیے حق کہ ترجمان خدا. میرے ساتھ چلیں گے تو جملے کا لطف آیا. مصطفیٰ اس لیے حق کہ بولیں ترجمان خدا کیونکہ مصطفیٰ کی زبان وہی سے دوری زبان. اٹھائے قرآن بند نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا بھی مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو علی کی دہلیز پہ جھکا ہے. انہیں بتا دے ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا یہ صاحب نہ یہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل. عجیب بات ہے. اب میں اگر پہنچا گیا بات بڑے آرام سے بات کروں گا جسے جب سمجھ آئے تب لطف لے لینا. اللہ نے کہا میرا بھی مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو علی کی دہلیز پہ اترا. توجہ چاہتا ہوں. انہیں بتا دے تمہارا یہ صاحب نہ یہ گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. کیونکہ یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں. یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. جو قرآن پھیرنے کا ذوق رکھتے ہیں بڑی دقیق سی بات ہے اگر پہنچ کے درست لینا. اللہ نے صاحب میں یہ نہیں کہا کہ میرا رسول گمراہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ میرا نبی گمراہ نہیں بلکہ کیا کہا ما ضل صاحبکم. تمہارا یہ صاحب گمراہ نہیں. دقت سمجھیں اس بات کی دقت سمجھیں کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی گمراہ نہیں میرا رسول گمراہ نہیں بلکہ کیا کہا تمہارا یہ صاحب گمراہ نہیں. صاحب کا معنی جانتے ہو؟ یہ دو بھائی مل کے اکٹھے بیٹھے یہ ایک دوسرے کے صاحب ہیں. یعنی جو مل کے ساتھ بیٹھے وہ صاحب ہوتا ہے. اسی سے تو صحابہ نکلا. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی یا میرا رسول گمراہ نہیں. کیوں؟ اگر اللہ نبی یا رسول کہہ دیتا تو کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ کسی کافر نے رسول کے دماغ پہ حملہ کیا ہے کسی مشرک نے رسول کو گمراہ کیا ہے. اس لیے کہہ دینا کہ ما ضل صاحبکم. وہ جو ساتھ مل کے بیٹھے ہیں تمہارا یہ صاحب گمراہ نہیں. یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کلمہ پڑھ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں محمد پہ شک بھی کر رہے ہیں. حقنی جیسے ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ما ضل صاحبکم. تمہارا یہ صاحب گمراہ نہیں. کیوں؟ یہ اپنی مخاہی سے بولتا نہیں. جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. اب میں چیلنج دے رہا ہوں اٹھا کے دیکھیے تاریخ مصطفیٰ لوگوں نے رسول پہ گمراہ ہونے کا الزام یا رسول کے دماغ میں خلل ہونے کا الزام تب لگایا جب رسول نے علی کے فضائل سنا. اللہ جانے کیسے سمجھ آئی ہے میری بات. جب رسول نے علی کے فضائل سنائے لوگوں نے رسول پہ الزام لگایا یہ بہک گیا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں. توجہ چاہو. اللہ نے کہا خبردار مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو زمین پہ آیا ہے جس نے حرکت کی ہے جو علی کی دہلیز پہ اترا ہے. تمہارا یہ صاحب گمراہ نہیں. خبردار اگر یہ علی کے فضائل سنائے تو یہ مت سمجھنا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے یا اس لیے سنا رہا ہے یا اس لیے اس کے باپ نے محمد کو پالا ہے اس لیے سنا رہا ہے یا یہ علی محمد کی گود میں پلتا رہا ہے اس لیے پیار زیادہ ہے اس لیے سنا رہا ہے یا اس لیے کہ محمد کا اکلوتا داماد ہے اس لیے سننا. میرا رسول رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا کیونکہ میرا رسول میری وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. یعنی اگر
محمد علی کے فضائل سنائے، پیچھے میری وہی ہے. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے علی کو فضیلت دینا مجھے اللہ کا کام، تمہیں بتانا محمد کی ذمہ داری ہے. میری بات پہنچ رہی. اب رسول کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ ترجمان خدا ہے، وہی سے دھلی ہوئی زبان ہے مصطفیٰ کی. بس میں زحمت تمام کر گیا. اللہ حق، مصطفیٰ سارے بولو یار حق، قرآن اللہ اس لیے حق کہ وہ خالق الحق، قرآن اس لیے حق کہ اس حق کا کلام، مصطفیٰ اس لیے حق کہ وہی کا ترجمان، اور اسی وہی سے دھلی ہوئی زبان سے رسول کہتے نظر آئے حق و ما علی و علی و ما الحق. حق علی کے ساتھ، علی اب جو نہیں بولے گا مجھے دکھ دے گا. حق علی کے ساتھ، حق کے ساتھ. اللہ حق ہے تو علی کے ساتھ. بولو تو میرے ساتھ بول سکتے ہو. علی اللہ کے ساتھ، قرآن حق ہے تو علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، مصطفیٰ حق ہے تو علی کے ساتھ، علی مصطفیٰ کے ساتھ. لیکن خدا کی قسم اگر بات یہی رک جاتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے حبیب نے بات کو آگے بڑھا دیا. اور میں حق کو علی و علی و الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی کھلا. حق کو ادھر موڑ دے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دینا. نتیجہ کیا ہے کہ علی حق کے پیچھے نہیں جائے گا. قرآن حق ہے تو علی کے پیچھے ہے. یہی وجہ ہے علی عمل کرتے گئے، قرآن کی آیتیں بن بن کے نازل ہوتی ہیں. بس ایک مغالطہ دور کر دو، کسی کے ذہن میں یہ مت آئے کہ مصطفیٰ بھی تو حق ہے اس لیے علی کے پیچھے جائیں گے. ہرگز نہیں. میرے رسول کبھی بھی علی کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ علی مصطفیٰ کے پیچھے آئیں گے. کیوں؟ مصطفیٰ تو علی کا بھی رسول ہے. اللہ جانے کہ تک میری بات ہو. مصطفیٰ تو علی کے بھی رسول ہے نا. اور رسول کے لیے قرآن کا ایک پروٹوکول ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور ایمان والو خبردار، کبھی رسول سے آگے نہ ہو جانا، کبھی اللہ سے آگے نہ بڑھ جانا، نہ اللہ سے آگے بڑھنا نہ رسول سے آگے بڑھنا. علی جانتے ہیں رسول سے آگے بڑھنا فضیلت نہیں، رسول کے پیچھے رہنا فضیلت. علی حق ہے، حق ہمیشہ علی کے پیچھے چلے. علی کبھی حق کے پیچھے، علی کے پیچھے چلنا حق کی جیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کے پیچھے حق ہو وہ کسی بھی دور میں باطل کی بیعت نہیں کرتا. اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے اس بات. کبھی وہ باطل کیے. اور یہی جملہ میرے امام نے فرمایا تھا، مثلی لا یبالی مثل. مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. نہیں کی حسین نے بیعت، سب کچھ قربان کر دیا. میں آج کو پہلی دفعہ نہیں آیا، بڑے عرصے سے آپ کی خدمت میں ہوں. مجھے یاد ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ کربلا کا واقعہ کوئی ناگہانی واقعہ نہیں. کسی نے جاتے ہوئے چھرا پھونک دیا، کوئی ڈاکو پڑ گئے، چور پڑ گئے، نا. ازل سے کیے ہوئے فیصلے. جب سب انبیاء، اوصیاء، اولیاء موجود، آواز قدرت کون ہے جو اس شہادت عظمیٰ کے بار کو اٹھائے گا؟ سب خاموش. ایک روح اٹھ کے کھڑی ہوئی، پروردگار میں اٹھاؤں گا اس شہادت کے بوجھ کو. آواز آئی، حسین سوچ کے وعدہ کرنا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا. مولا چھوڑ دوں گا. حسین
حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے گا، مولا کر دوں گا۔ حسین کربلا کے بیابان میں ڈیرے ڈالنے پڑیں گے، مولا ڈال دوں گا۔ حسین 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، مولا رہ لوں گا۔ حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے پڑے گا، اللہ اکبر، مولا اٹھا لوں، مولا تو وعدہ کر رہا ہے نا اٹھا لوں گا، لیکن جب عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین نے اٹھائے نا، چون کے فرماتے ہیں الان ان کا سر ظاہری، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین قاسم کے ٹکڑے چننے پڑے، مولا چن لوں گا۔ حسین جوان کے سینے سے برسی کا پھل گر گیا، اللہ اکبر، اور آپ کے آنسو قبول فرمائے، آپ کا گریہ سیدہ قبول فرمائے، کا مولا کھینچ لوں گا۔ لیکن جب برسی کے پھل میں ہاتھ ڈالا نا، برسی کھینچی، برسی نہیں اکبر کا کلیجہ تھا۔ لوگ فرماتے الگ دنیا بعد اکل ابوا، اکبر اب تیرے بعد حسین جی کے کیا کرے۔ حسین 6 ماہ کا بیٹا قربان کرنا پڑے گا، بولا کر دو۔ حسین سجدے میں سر ہوگا، بہن 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی ہو، سجدے میں سر دینا پڑے گا، بولا دے دوں گا۔ جب کہنا دے دوں گا، ہر طرف سے آفرین و مرحبا کی صدائی بلند ہوئی، تو زہرا کو پرسا دینے آئے ہو، آواز قدرت آئی، حسین ایک کام تو رہ گیا، کہ مولا کون سا؟ فرمایا بہنوں کے سر کو لے ہاتھ پر سے گردن ہوں گے، بدماشوں کا ہجوم ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، درباروں بازاروں میں لے جانا پڑے گا۔ ابھی حسین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ایک روح اور اٹھ کے کھڑی ہوئی، فرمایا بابا کر لے وعدہ، بھوکیوں کو میں لے جاؤں۔ مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں رہ گیا، قریب سے 2 جملے۔ حسین نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، عباس کے بازو اٹھائے، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، اب اکبر کے سینے سے برسی کا پھل کھینچا، اصغر کو ہاتھوں پہ ذبح کروایا، اور جب کوئی نہیں رہ گیا، لوگ کے فرماتے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ میرے استاد محترم سرکار علامہ حسین پر جارہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی آقا حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا نا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، کوئی انسان نہیں آیا، ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا، اللہ اکبر۔ امام نے تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی ہے جو اللہ راضی سمجھ کے میری فریاد سن لے۔ اگر ایک اور تیر آیا جو حسین کے ہونٹوں پہ لگا، تیرے امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی میری فریاد نہیں سنتا تو نہ سنو، کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ ایک تیر روکنے والا تیر حسین کے سینے پہ برس ہوا، مولا نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، امام منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اب فوجی اشتیاق میں خلاف ہے، کوئی کہتے ہیں حسین زندہ ہے، کوئی کہتے ہیں اس دنیا سے چلے گئے، شبری کہتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ کہتے ہیں بتا طریقہ کیا ہے۔ یہ کمینہ بکواس کر کہتے ہیں گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرح، ادرکم اللہ، جیسے گھوڑے گھوڑے نہ خیموں کی طرف، تو حسین جو منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ سے رہ گئے۔ فرمایا کدھر جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ، میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا۔ بس اللہ 2 یا 3 جملے، مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا، 2 یا 3 جملوں کی مجھے اجازت دینا۔ حسین نے خیموں میں تشریف، زخمی حالت ہے نا، خیموں میں تشریف لائے، سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک میرے مولا کو زخمی دیکھا، لوگ کہتے ہیں بھیا تیری یہ حالت کس نے کی؟ فرمایا نانے کی امت نے اجر رسالت دیا ہے۔ جو لفظ سمجھ کے لیجیے گا تو زینب اتنی سے 100 بھی نہ تھی، مجھے پرانا لباس لا دو۔ سیدہ نے لباس دیا، حسین نے جگہ جگہ سے چاک کیا، اور سیدہ رو کے فرماتے بھیا پہلے ہی بہت بوسیدہ ہے،
پھاڑے اور فرمایا میں علم امامت سے جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرے بدن سے لباس نہیں لوٹ لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ شاید کوئی فتح سمجھ کے چھوڑ دے مجھ غریب کا کفن بن جائے گا۔ حسین تیار ہوئے، سیدہ کی آواز ہے حسین بھیا تھوڑا سا جھک تو صحیح۔ اب جو حسین جھکے سیدہ نے حسین کی گردن پہ بوسے ڈالے۔ امام فرماتے بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں زہرا کی وصیت تھی جب حسین آخری ودا کے لیے آئے میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا۔ اچھا زینب اگر یہ بات ہے ذرا اپنے ہاتھ تو آگے کر۔ سیدہ نے ہاتھ آگے کیے، حسین نے سیدہ کی کلائیوں سے چادر ہٹائی، بوسے دینا شروع کیے۔ فرمایا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا علی نے کہا تھا حسین جب آخری ودا کے لیے آنا سیدہ کی کلائیوں میں بوسے دینا، تیرے بعد ان میں رسیاں ڈالی جائیں۔ چھوٹی ساری شہادت دو جملوں کی مجھے اجازت دیجیے۔ نکلے حسین خیموں سے، چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ امام فرماتے گھوڑا میں آخری بار تیری زین پہ سوار ہوا، اس کے بعد کبھی سوار نہیں ہوگا، رک کیوں گیا؟ گھوڑا زبان بے زبانی میں رو کے کہتے مولا مولا میں خود نہیں رکا، میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا 4 سال سکینہ ہے، گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہے اور رو کے لیے گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے جانا، سموں سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ سیدہ نے ایک جملہ کہا بابا استسلمت للموت، بابا آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہو؟ سنو کہ حسین کا جواب، فرمایا کیفا لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، ارے وہ کیسے نہ جائے جس کا کوئی رہ نہ گیا، اور میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا۔ شہزادی لوگ کہتی بابا نہیں روکتی، بے شک چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ فرمایا سکینہ پوچھ کیا پوچھتی ہے؟ کہا بابا شریعت میں بیٹیوں کا حصہ وراثت میں ہے، تو نے اپنی وراثت کو تقسیم کیا، سغرا کے حصے میں بچھوڑ آیا، اکبر کے حصے میں برچی آئی، سجاد کے حصے میں زنجیر آئے، اب بابا اصغر کے حصے میں تیر آیا، بابا کیا میں تیری کچھ نہیں رکھتی؟ مجھے کیا لے کے جا رہے ہو؟ حسین رو کے فرماتے سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہو، اور بچی چھوٹی ہے سمجھ نہیں پائی۔ کیا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے سکینہ کی ہستی کو سمجھا، کربلا کی ریت اٹھائی، سکینہ کے سر میں ڈالی، کیا یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی رہ نہ گیا؟ ایک جملے کی مجھے اجازت دینا۔ حسین میدان کربلا میں آئے، خطبہ دیا حسین نے، فرمایا او ظالموں تم جانتے ہو میں حق پر ہوں، تم جانتے ہو یزید باطل ہے، تم سب جانتے ہو میں رسول کا نواسہ ہوں، میرے زیر ران مصطفیٰ کا گھوڑا ہے، میرے سر پہ رسول کی دستار ہے، میرے ہاتھ میں رسول کی تلوار ہے، کیوں میری جان کے دشمن ہو گئے؟ سب نے ایک جملہ کہا حسین بغضاً لجدک و ابیک، تیرے باپ اور دادا کی دشمنی ہمیں کربلا لے آئی۔ اچھا مارنا چاہتے ہو نا تو مجھے پہلے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ قسم عزت حسین کی، حسین نے پینے کے لیے نہیں مانگا تھا، ارے جس کا اصغر پیاسا مارا گیا ہو وہ پانی پیے گا، حجت تمام کی تاکہ قیامت کو یہ نہ کہے حسین اگر مان لیتا تو ہم دے دیتے، اور جب کہا نا پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو، کہا حسین جب تک یزید کی بیعت نہیں کرے گا پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا، یہ سننا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، کہا مجھے مجبور سمجھ کے نہ مارنا، مجھے اللہ راضی سمجھ کے نہ مارنا، اور اتنا بڑا حملہ کیا میرے مولا نے، صاحب دمت اس حق میں سے 10,000 ملعونوں کو حسین نے اس حملے میں فرنار کیا۔ فوج کا پچھلا حصہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرایا، نہیں سمجھ پایا اتنا زخمی حسین اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا، لیکن جب مقتل دیکھا مسئلہ حل ہوا کہ حسین لڑتے لڑتے جب فرات کے کنارے پہنچے نا بن بازوؤں کے عباس کی لاش ہو جائے، علی کا شیر بھی بھر گیا، کہ اس کی جنگ دیکھو اور جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ اللہ ہاتھ میں غائبی سے آواز رہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین شجاعت کے جوہر دکھائے، اب صبر کی قوت دکھا جو اب تک ماتم نہیں کر پایا، اللہ جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا۔ اللہ حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، پچھلی فوج سے مت آئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی
کے پتھر والا 1951 زخم کھا کے حسین زیر ذوالجلال پہ ڈگمگا گیا. 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین تک آتے. جانتے اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ جب حسین گرنے لگے دونوں طرف بچیوں والے آ گئے. حسین آئے گرے